دلوں کی حالتیں، اس بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ہر دل کی الگ الگ کیفیت ہے، ہر بندے کے دل کی کنڈیشن الگ الگ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل لے کر حاضر ہوگا۔ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ہاں جو سلامت دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا وہ کامیاب ہوگا، یہ اس کے کام آئے گا۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ اے میرے رب مجھے قیامت کے دن اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، البتہ جو اللہ کے حضور کفر شرک نفاق سے سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا تو اسے راہ خدا میں خرچ کیا ہوا مال بھی نفع دے گا، اولاد بھی نفع دے گا۔ یہاں قلب سلیم یعنی سلامتی والے دل کی بات ہو رہی ہے۔ دل کی دنیا بہت بڑی ہے، دل دریا سمندر ڈوبے، بڑی وسیع دنیا ہے، جس پر علماء اولیاء صوفیاء نے بڑا تفصیلی کلام کیا ہے، کیونکہ ظاہر و باطن کی اصلاح، معرفت کا حصول، قرب الہی کی منازل تک رسائی اور تجلیات و انوار الہی کا مشاہدہ اسی قلب کے نور اور سلامتی پر موقوف ہے۔ کائنات، دل کی جو کائنات ہے، کائنات دل، اس کی وسعت کے بارے میں سلطان باہو نے فرمایا تھا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، وچے بیڑے وچے جیڑے وچے ونج موہانا ہو، 14 طبق دلے دے اندر جتھے عشق تمبو ونج تانے ہو، جو دلاں دا محرم ہوئے باہو سوئی رب پہچانے ہو۔ یعنی دل دریاؤں سمندروں سے بھی گہرے، کشتیاں چپو ملا سب اسی کے اندر ہے۔ 14 طبق یعنی تمام کائنات اور تمام جہان دل کے اندر سمائے ہوئے ہیں، اور انسانی قلب اللہ کی جلوہ گاہ ہے، لیکن ایسے عظیم صلاحیتیں رکھنے والے دل سے رب کو وہی پہچان سکتا ہے جو دلوں کی دنیا کے بھید جانتا ہے، یعنی وہ مرشد کامل جو ساری منزلیں طے کر چکا ہو۔ دل اچھے بھی ہوتے ہیں، دل برے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے دونوں طرح کے دلوں کا بیان فرمایا، اور برے دلوں کے متعلق فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی اس بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرمایا تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے۔ ایک جگہ فرمایا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، اسی طرح گناہ کرتا رہتا ہے، اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس کے کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ قرآن و حدیث کی باتیں، نصیحت کی باتیں، نیکی کی دعوت اسے اثر ہی نہیں کرتی، اسے نمازوں میں مزہ ہی نہیں آتا، نمازوں کی توفیق ہی نہیں ملتی، نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے کیونکہ دلوں پہ زنگ میل چڑھی ہے، تلاوت میں دل ہی نہیں کرتا تلاوت کرنے کو، ذکر و اذکار تسبیح پکڑتے ہیں تو دل نہیں کرتا، چھوڑیں، پڑھنے کا دل نہیں کرتا، درود پاک پڑھنے کا دل نہیں کرے گا، کسی بھی نیک کام میں دل نہیں لگتا، وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو بیماری لگی ہوئی، دل کو گناہوں کی بیماری لگی ہوئی ہے، گناہوں کی تہیں چڑھی ہوئی ہیں۔ تو ایسا دل مریض دل ہے، مریض دل، ٹیڑھے دل، مہر لگے ہوئے دل، پتھروں جیسے دل یا اس سے بھی سخت دل، یہ سب برے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں یہ ناپسندیدہ دل ہیں۔ اور اچھے دلوں کے بارے میں فرمایا ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ تو ان آیات میں اچھے دلوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ خدا کے ذکر پر خوف خدا سے لبریز ہو جاتے ہیں، باطنی عجوب اور رذائل سے سلامت ہیں، اللہ کی یاد کے لیے جھکنے والے ہوتے ہیں۔ دل کی بری حالت ختم کر کے اسے اچھی حالت میں تبدیل کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ تمام اعضاء کی اصلاح کا دار و مدار دل کی اصلاح پر ہے۔ دل نیک اور متقی ہے تو اعضاء بھی نیک اور متقی ہوں گے، نیکی اور تقوی سے آراستہ ہوں گے۔ اگر دل تقوی سے خالی ہے، ظاہر بھی گناہوں میں لتھڑا ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، خون کا لوتھڑا ہے،
جب وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ خبردار وہ دل ہے، تو دل کی یہ سب سے اعلیٰ حالت تو یہ ہے کہ دل پاک صاف ہو، نفسانی خواہشات سے دور ہو، محبت الہی میں مستغرق ہو، رضا الہی کا طلبگار ہو، جیسے اللہ پاک فرماتا ہے، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ بعض کا ہم کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں نا، دل کرتے ہیں اگلا تھینک یو کہے، شکریہ کہے، جزاک اللہ کہے، یہ بھی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اور کئی کہتے ہیں یہ تمہاری مدد کی ہے، خدمت کی، بس دعا کر دینا، دعا کر دینا، کپڑوں کا جوڑا دے دیا، خدمت کر دی، کو مال دے دیا، کھانا کھلا دیا، کوئی اور مہربانی کر دی کسی پہ بھی، دعا کر دینا وہی کافی ہے۔ کہتے ہیں نا کوئی بدلہ جناب، کوئی وہ ہمارے لائق کو خدمت نہیں، بس دعا کر دینا۔ بزرگ کہتے ہیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر آپ نے یہ بھی کہہ دیا نا اگلے سے دعا کر دینا، اس کا مطلب ہے آپ نے اس مہربانی کا بدلہ دنیا میں ہی نا دعا کی صورت میں لے لیا، اب شاید آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ دعا لے لی نا دنیا میں، بس بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے ہر نیکی کا، ہر عمل کا، ہر اچھے کام کا بدلہ یہ بھی نہ کہیں کہ دعا کر دینا بس وہی کافی ہے، اور آپ کچھ نہ کریں، نہ میرے پیسے لوٹائیں، لاکھ آپ کو دیا نا 1 لاکھ تو بس دعا کر دینا۔ بزرگ یہ بھی اس سے بھی بچتے تھے۔ ٹھیک ہے، برا بات نہیں، کہہ دینا چاہیے، دعا کروانی چاہیے، لیکن بزرگوں کا یہ ایک سوچ ہوتی تھی کہ میں اس کا بدلہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ سے لوں۔ یہ میرے لیے دعا کر دے گا تو یہ کہ بدلہ نہ ہو جائے کہ عدلے کا بدلہ ہو گیا، تم نے 2-4 لاکھ کسی کی مدد کر دی، اس کے بدلے دعا مل گئی، ادھر ہی معاملہ کلیئر ہو گیا، دنیا میں ادلا بدلہ ہو گیا، تبادلہ ہو گیا۔ اب آخرت میں جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہاں تو کچھ بھی نہ ہو، دنیا میں تم نے لے لیا تھا۔ تو اس لیے ہر نیکی کا بدلہ بندے سے نہیں کہ اس نے تو شکریہ ادا نہیں کیا، میں کب سے اس کی مدد کر رہا ہوں، کب سے یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ اسے پرواہ کوئی نہیں ہے، چھوڑو، کرتے نہیں۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں ہی بدلہ چاہ رہا ہے کہ مجھے کچھ جزاک اللہ، شکریہ کو بدلہ کو، اور کوئی نیکی، کوئی دعا شعا کو مل جائے، کوئی یہ کھاتا ہو جائے۔ تو یہ سوچ اپنی ہمیں چینج کرنی پڑے گی۔ صرف اللہ کی بارگاہ سے ہمیں اجر طلب کرنا ہوگا، جس بدلہ کا بھی فائدہ بھی ہونا ہے۔ تو بندہ کیا کر سکے گا سوائے جزاک اللہ کے، یا تھوڑے سے الفاظ بولنے کے، یا واہ واہ کے، یا تھوڑی ہماری تعریف کرنے کے۔ اصل آخرت میں بدلہ ہمیں چاہیے ہوگا، اور وہی ضرورت کا دن ہوگا، ادھر ہی نیکیاں چاہیے ہوں گی، وہیں پہ وہ سارے معاملات کام آئیں گے۔ دنیا میں جو مرضی ہمارا کو کر دے اس کے بدلے میں، تو وہ تو ادھر ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ نہ وہ کسی سے بدلہ چاہتے ہیں، جب کسی یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے، ہم تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے کہ شکریہ تم نے کھانا کھلایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ اسی طرح جو اوراد و وظائف ہم روزانہ بتاتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھیں تو آپ امیر ہو جائیں گے، یہ فلاں وظیفہ پڑھیں تو رزق کے دروازے کھل جائیں گے، فلاں وظیفہ پڑھیں یہ ہو جائے گا۔ کئی لوگ صرف اسی نیت سے پڑھتے ہیں، روز وظیفہ پڑھیں گے، مال آ جائے گا، مال آ جائے، مال آ جائے، مال آ جائے۔ ٹھیک ہے، وہ جو وظیفہ اس کا فائدہ بتایا بزرگوں نے وہ تو ہوگا ہی، اصل نیت ہونی چاہیے کہ اس وظیفے کے ذریعے میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، مجھے ثواب چاہیے۔ ثواب کی نیت سے وہ کریں گے تو اب انشاءاللہ باقی جو اس کے فضائل ہیں کہ مال مل جائے گا، روزگار مل جائے گا، امیر ہو جائیں گے، امیر و کبیر ہو جائیں گے 1 سال کے اندر، وہ ضمناً سارے فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن اصل نیت تو اللہ کے ذکر کی، یہ نہیں مال تو ملا نہیں ہے، اتنے مہینے ہو گئے وظیفہ کر رہے ہو، چھوڑو، کرتے نہیں، بھائی ثواب چھوڑ دیا، نیکی والا کام ہی چھوڑ دیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حالت کے مقابلے میں دل کی جو بدتر حالت یہ ہے کہ یاد خدا سے غافل، نفسانی خواہشات کا شکار، حلال حرام کی تمیز سے بے پرواہ، اور گناہوں کی آلودگی میں ڈوبا ہوا۔ تیسری حالت یہ ہے کہ دل مختلف خیالات کے لیے میدان جنگ بنا ہوتا ہے۔ اب اس میں شیطان اور فرشتوں کی جنگ جاری ہوتی ہے۔ شیطان دنیاوی لذتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے کہ دیکھ لوگ کتنے مزے کر رہے ہیں، لوگ کتنی عیش کر رہے ہیں، فلاں کے بارے میں ایسی گاڑی ہے فلاں کے پاس، اس کے پاس کیسے کپڑے بہترین مہنگے مہنگے پہنتا ہے، فلاں کا ٹھاٹ پاٹ دیکھو، تیری حالت دیکھ، فلاں کا گھر دیکھ، فلاں کیسی عیاشی کر رہا ہے، آگے پیچھے کتنے گارڈ ہیں، پراڈو ہے، 2-4 کروڑ کی گاڑی ہے، تو تیری حالت کیا ہے۔ اب یہ شیطان اس طرح کی چیزوں کو نا، عیش والیوں کو بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کرے گا، دل میں یہی وسوسے ڈالتا رہے گا۔ اب بندہ پھر آخرت سے دور ہو کے موت کو بھول کر پھر دنیا میں لگ جائے گا، چلو میرے پاس بھی 2-4 کروڑ کی گاڑی ہونی چاہیے، اس کے پاس ایسا گھر ہے تو میرا بھی یوں ہونا چاہیے، فلاں نے شادی یوں کی تھی تو اتنا خرچہ کیا تھا، یہ کیا تھا تو مجھے بھی پھر یوں ہی کرنا چاہیے، فلاں نے ایسا حال VIP بک کرایا تھا تو میں ذرا اس سے بڑھ کے کروں۔ اب اسی چکروں میں شیطان ساری زندگی ڈالی رکھتا ہے، اور پھر بندہ آخرت سے غافل ہو کے ادھر توجہ تھوڑی کرتا ہے، اور پھر شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ آخرت سے
اس کی توجہ ہٹا دی جائے، اس کی ساری توجہ دنیا کی طرف لگا دی جائے۔ تو شیطان اور فرشتوں کی یہ جنگ ہماری چل ہی رہی ہوتی ہے۔ شیطان یہی کہتا ہے لوگ کیسے مستیوں میں مگن ہیں اور تم خواہ مخواہ عبادت کی مشقتوں میں خود کو ہلکان کر رہے ہو، اور فرشتہ یاد دلاتا ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر کبھی بھی خیال آتا ہے تو انہیں مر جانا ہے، آج ہی مر جاؤ، تو آگے کیا ہے؟ اب یہ جو خیالات آتے ہیں نا، تو پھر فرشتہ ہماری ہیلپ کر رہا ہوتا ہے کہ مرنا ہے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ادھر سے پھر شیطان کبھی غالب آ جاتا ہے، نہیں مرنے کا بھی ٹائم بہت ہے، ابھی کچھ کرنا بھی ہے، دنیا میں بھی کچھ کرنا ہے، اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے، آگے بچوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ اب پھر فرشتہ یاد کراتا ہے بھائی مرنا ہے، مر بھی جانا ہے، تیاری کر لو۔ تو یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ نیز قبر کا حساب، آخرت میں جواب، جنت اور جہنم کا ٹھکانہ، سب معاملات پیش آنے ہیں۔ ان تینوں حالتوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرنا اللہ نے بندے کے اختیار میں دے دیا، کہ جو بہترین حالت میں ہے وہ اپنی محنت سے ہے، جو بدتر حالت میں ہے وہ اپنے کرتوتوں کے سبب ہے، اور جو تردد اور تذبذب کا شکار ہے وہ بھی اپنی اختیاری کمزوری کی وجہ سے ہے۔ کامل مسلمان کی خواہش یقیناً یہی ہوتی ہے کہ اپنے دل کو بہترین حالت میں رکھے۔ اس کا کیا طریقہ ہے یہ ہمیں سیکھنے چاہیے، انشاءاللہ اگلے کسی درس میں اس کی بہت ڈیٹیل ہے، دل کا ٹاپک بڑا ایک وسیع ہے، تو انشاءاللہ اسی دل کے موضوع پہ ہم پھر اگلے بیانات میں کچھ نہ کچھ سنتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔